صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب دیا، یہ کتاب ہماری ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت میں اول تا آخر ہماری ضرورت کی ساری چیزوں کو اس میں بیان کر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانی ضرورت کی ہو اللہ نے نہ بتایا ہو۔ جب سے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے ضرور حالات اور پیش آنے والے تمام تقاضے اور حاجات کا اللہ نے مکمل انتظام اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا۔ اور یہ ہدایت والی کتاب ہے، جو کافر ہیں ان کو ایمان ملے گا، جو مومن ہیں ان کو یقین ملے گا، جو یقین پر چلتے ہیں انہیں چلنے کا راستہ ملے گا، جو یقین کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو اللہ کی معرفت ملے گی، جو معرفت میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ دکھائیں گے، دنیا میں ہی ان کو جنت کا مزہ سمجھا دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ تو انسانوں کو پیش آنے والی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت ہے، ایک بڑی حاجت ہے، اور وہ ہے رشتہ۔ کس کے ساتھ رشتہ رکھنا، کس کے ساتھ رشتہ کاٹنا۔ کس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور کس سے ہم اپنے آپ کو توڑ لینا۔ رشتے کی اہمیت کیا ہے؟ رشتہ جوڑنے سے
انسان کو کیا نفع ہونے والا ہے؟ اگر انسان رشتے کو قائم نہیں رکھا تو اسے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ایک دو نہیں، سینکڑوں حدیثوں میں اور تقریباً اکثر و بیشتر آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن عرش کے نیچے دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز قرآن مجید اور دوسری چیز رشتہ داری۔ یہ دونوں سفارش کرنے والے بنیں گے۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اور اس کے حکم پر چلنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ رشتہ داری جو نبھانے والا ہے، رشتہ داری کو سنبھالنے والا ہے، رشتہ داری خود متشکل ہو کر اس کے نبھانے اور سنبھالنے والے کے لیے وہ سفارش کرے۔ اگر دوسری نیکی نہ بھی ہو اور دوسرے معاملات میں اگر کچھ کمی پیش بھی ہو، لیکن یہ نیکی ایسی ہے جس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماں بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ بہنوں کو کتنا حصہ دینا چاہیے؟ بیویوں کو کتنا حصہ دینا چاہیے؟ ماں باپ کو کتنا حصہ دینا چاہیے؟ یہ سارے مسائل آپ قرآن میں دیکھیں گے اور قرآن میں سمجھیں گے۔ یہ سب رشتہ داری کی اہمیت ہے۔ انسان میں، جانور میں ایک فرق رشتہ پہچاننے کا بھی ہے، یاد رکھو۔ ہمارے استاد کہتے تھے، گلی کا کوئی سا بھی کتا کسی بھی کتی کے پیچھے چلے جاتا ہے، چاہے وہ اس کی ماں بھی کیوں نہ ہو۔ ان میں رشتے کی تمیز نہیں ہوتی۔ کون سا رشتہ قریب کا ہے، کون سا رشتہ دور کا ہے، جانور کو پتہ نہیں۔ انسان کو، جانور کو فرق کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز رشتہ بھی ہے۔ عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور دین بھی ہے، اور جو ہے اعمال بھی ہے، اور خیر بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان اور جانور کے اندر تمیز کرنے والی جو چیزیں، اور اس میں سے انسان اور جانور کو تمیز کرنے والی چیزوں میں یہ رشتہ بھی ہے۔ کون سا رشتہ قریب کا ہے اور کون سا رشتہ دور کا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اور ان کے رشتے بھی نہ کے برابر ہیں۔ ان کے رشتوں میں وہ چیز باقی نہیں ہے، اور جو چیز رشتوں میں ہونا چاہیے۔ جن رشتوں کی وجہ سے عقل کا معیار باقی رہتا ہے، جن رشتوں کی وجہ سے فاحشہ پن کم ہوتا ہے، جن رشتوں کی وجہ سے انسان
جانور کی حد سے انسان کی حد میں داخل ہوتا ہے. وہ چیزوں کی تمیز ان لوگوں کے پاس نہیں. ان لوگوں کے پاس رشتہ تو ہے لیکن ایسا رشتہ نہیں ہے جس رشتے کو اللہ نے بیان کیا. ان کے پاس رشتہ تو ہے لیکن جانور پن سے الگ نہیں کرتا، فاحشہ پن کو ختم نہیں کرتا، انسانی معیار کو بلند نہیں کرتا. حالانکہ رشتہ ہے ان کے پاس بھی. ان کے رشتوں میں عدالت نہیں ہے، ان کے رشتوں میں اور جو ہے مساوات نہیں ہے، ان کے رشتوں میں حلت نہیں ہے. اللہ رب العزت ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. تم کس کے ساتھ رشتہ رکھ سکتے؟ مسائل. ہاں، انسان کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العزت اس ضرورت کو عطا فرماتے. قیامت تک جتنی چیزیں پیش آئیں گی اللہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے، ساری چیزوں کو بیان کرتے. اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہ اس وقت میں جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں انسانیت کی کیا ضرورت تھی اللہ نے اس کو بیان کر دیا. اور آج انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو بھی اور اسی وقت میں بیان کر دیا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے ان چیزوں کو بھی اس کے اندر بیان کر دیا. عزیز طالبات، میرے محترم سامعین، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیتوں میں اللہ رشتہ بیان کر رہے ہیں. کون تمہارے لیے حلال ہے اور کون تمہارے لیے حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں بہت بے اعتدالی سے کام چل رہا تھا. لوگ مہندر ماہ سے شادی کرتے تھے. لوگ مہندر ماہ سے شادی کرتے تھے. چاچا بھتیجے شادی کرتے تھے. مہندر بیٹی سے شادی کرتے تھے. بہت ساری بے اعتدالیاں اس زمانے میں چل رہی تھی. اللہ رب العزت نے خصوصاً کہ کن لوگوں کے ساتھ تمہیں رشتہ رکھنا چاہیے اور کون سے رشتے تمہارے باقی رکھنے کے ہیں اور کون سے رشتے حرام کے ہیں. اللہ رب العزت نے کھول کھول کر ان آیتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں. جو لوگ حرام ہوتے ہیں ان کو محرمات کہتے ہیں. جیسے کہ محرم مرد، محرم مرد جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور یہ نسب کی طرف سے آتے. جو محرم ہیں یہ 4 قسم کے ہوتے. تو پہلی قسم نسب کی طرف سے آتی ہے. باپ، بیٹا، بھائی، پوتا، نواسا، یہ سب نسب کی طرح سے.
اور ان کو محرمات نسبیہ کہتے ہیں، محرمات نسبیہ کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسری قسم محرمات کی وہ دودھ پلانے کی طرف سے آتی ہے۔ پہلے نسب کی وجہ سے اور دوسرا دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اب جیسے دودھ پلائے تو اسے کہتے ہیں رضائی، رضاعت۔ دودھ پلانے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت نے دودھ پلایا بچے کو اس زمانے میں جو اس کا دودھ پلانے کا زمانہ ہے، بعض مرتبہ بوڑھی عورتیں جن کی عمر 50 سال ہو گئی اور جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی اور ان کی زچگی نہیں ہوئی، لیکن بچے کو بغل میں سلا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا، تو اس کو دودھ آ بھی گیا، اسے مدت رضاعت میں لا کر اور وہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک نواسے کو ایک نانی نے دودھ پلا دیا، بیٹی کو 4 بچے تھے، بیٹی دیکھ سکتی نہیں تھی، 1 سال کے بچے کو لے کر نانی کے پاس چھوڑ دیے۔ نانی بغل میں سلاتے سلاتے اور اس کو دودھ پلانا شروع کری، نانی کو دودھ آ گیا۔ اگر نانی کا دودھ پلانے کا زمانہ ہو تو پھر وہ جو بچہ ہے نانی کے لیے بیٹا بن جائے گا۔ اب پھر اس کی پوتری کو دیکھ کو نانی اور اپنے نواسے کو شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ نانی کا دودھ پینے کا پلانے کا زمانہ، بچہ بھی 2.5 سال کے اندر ہے اور نانی کا بھی دودھ پلانے کا زمانہ ہے، تو اس صورت میں مدت رضاعت ثابت ہوگی۔ اب نانی نے دودھ پلا دیا نواسے کو، نواسا بڑا ہو گیا، تو اب بھان بھائی نے مل کر کہ بھائی میرے بچے کو تیری بیٹی کو دے کے شادی کریں گے، تو اگر شادی کرنا چاہے تو وہ شادی کر سکتے، مگر کیوں کہ نانی کے ساتھ رضاعت کا حق حاصل نہیں ہے ہمارے فقہا کے نزدیک، اور یہ چیز مدت رضاعت میں نہیں مانی جائے گی۔ اگر نانی کا دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا 2.5 سال کے اندر کا، اور یہ بچہ بھی اور دودھ پینے کے زمانے میں ہوتا، اگر اس وقت میں نانی دودھ پلاتی تو پھر وہ بچی ہے، وہ جو ماموں ہے اس کا، وہ اس کا بھائی بن جاتا، پھر اس کے لیے وہ بچی کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی۔ سب سے پہلے محرم ہونا اور وہ نسب کی طرف سے ہے، اور دوسرا محرم ہونا وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہے، اور تیسرا مساحرت شادی کر لینے کی وجہ سے۔ مساحرت مانے رشتہ دامادی، اگر ہم نے شادی کر لی اور کہیں بھی، تو اس کے اوپر سسرا حرام ہو جائے گا اور داماد کے اوپر ساس حرام ہو جائے گی، اور اسی طرح سے رشتہ داماد کی وجہ سے بیوی کی بہنیں اور اس کے اوپر حرام ہو جائیں گی،
بیوی کے زندہ رہتے ہوئے، بیوی کے زندہ رہتے ہوئے یا اس کو طلاق دیے بغیر بیوی کی دوسری بہن سے وہ جمع نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی زندہ ہو یا مر جائے تو ساس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ جو حرمت آئی ہے یہ مصاہرت رشتہ دامادی کی طرف سے آئی ہے، رشتہ دامادی کی طرف سے آئی ہے۔ پہلے محرمات نسبیہ، دوسرے محرمات رضاعیہ، تیسرے محرمات مصاہرہ یعنی کہ رشتہ دامادی شادی کر لینے کی وجہ سے، اور چوتھا محسنات شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں یہ کہ نکاح میں رہتے ہوئے پورے امت کے سب مردوں کے لیے حرام ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس کو کیا نہ دے دے، طلاق نہ دے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے ان مردوں سے بھی حرام ہے جب تک کہ اس کا جو شوہر ہے اس کو طلاق نہ دے۔ یہ حرام ہونے کی جو چوتھی وجہ اور جو ہے محرمات کی، یہ کون سی ہے کہ شوہر والی ہونا، عورت کا شوہر والی ہونا۔ مرد کے لیے 4 بیویاں ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ رشتے اللہ نے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ مرد کو جب 4 بیویاں ہوں گی تو رشتے کیسے سیٹ کر لیں گے، ورنہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ اگر باپ 4 بیویاں کرے گا تو یہ ضروری نہیں کہ 4 بیویاں بوڑھی ہو جائیں۔ اس کی ماں بوڑھی ہوگی، بچہ جوان ہو گیا، دوسری بیوی اب ذرا جوان ہے، تیسری بیوی اب ذرا جوان ہے، چوتھی بیوی بالکل جوان ہے، باپ مر گیا، اور باپ مرنے کے بعد اور یہ جو مہندر ماں ہے سب سے آخری والی، اور وہ تو بڑے بیٹے کی عمر کی ہے، بلکہ بڑے بیٹے سے بھی چھوٹی عمر کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت رشتہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کا حکم اور عورتوں کو 1 شادی کا حکم۔ ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بعد میں مجھے اڑلانا نہیں۔ ہاں، ہم افریقہ میں دیکھے اور تھوڑے عرب ملکوں میں دیکھے، وہاں کی عورتوں میں فخر کیا کہتے ہو، میں ایسے مرد کی جوڑوں کہ جس کی 3 بیویاں ہیں، یہ ان میں فخر۔ ہمارے انڈیا میں سیتم اکثر کا اسلامی رواج نہیں، میں 21 مرد کی جوڑوں، میرا مرد دوسرے کو ہنکی اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ یہ ہماری انڈیا کی عورتوں کی کیا ہے، فخر کی بات ہے۔ نہیں، یہ صحیح ہے بالکل کہ بھئی مرد جو ہے کسی دوسرے کی طرف ہنکی اٹھا کر نہیں دیکھنا، اللہ نے 4 کی اجازت دیا ہے تو ہماری عورتوں بھی اس بات پہ فخر شروع کرنا، اس بات پہ میں ایسے مرد کی جوڑوں، 4 بیویوں کے مرد کی جوڑوں، مجھے کیا کم گئے۔ لڑلے تو بھی بول لیتے ہیں جا جا تیرا منہ دیکھیں، تیرے مرد کو وہ پھلٹا پھلٹا مارے تو 2 جوڑاں چو، 4 مرداں کی جوڑوں میں کیسی عزت کرنا تو میری، ایسا لڑ لیتی میں کہاں ادھر۔ لڑ لے تو بھی کہ 4 مرداں کی جو جوڑوں، 4 جوڑوں کا جو مرد رہتا اس جوڑوں کی عزت کرنے والا، گمہ 4 بیویوں کی بیوی ہوں۔ پہلی بیوی کی عزت ابھی بڑھتی رہتی ہے، دوسری کی ذرا کم رہتی ہے، تیسری کی اب ذرا کم رہتی ہے، چوتھی کی اب ذرا کم رہتی ہے، جو بڑی رہتی ہے اس کی عزت وہاں بہت زیادہ رہتی ہے، اس کی عزت بہت زیادہ رہتی ہے۔ بعض لوگ دہریہ ذہن کے، بعض لوگ
بعض لوگ اللہ کو انکار کرنے کا ذہن رکھنے والے وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو بھی کم سے کم 2-4 کی اجازت ہونا چاہیے. الامان والحفیظ سب سے بڑا نقصان یہ آتا تو آپ کو نسب ثابت نہیں کر سکتے. ایک عورت کے اگر 4 شوہر ہوں، اگر مرد بچہ پیدا ہو جائے یا بیک بچی پیدا ہو جائے اور وہ 4 مردوانی کس کی بیٹیوں کو بول لینا اور اس بیٹی کے سامنے کس کا نام لگانا، اس بیٹی کے سامنے کس کا نام لگانا. رشتے کا مطلب، شادی کا مطلب کہ کیا ہے؟ نسب کو ثابت کرنا. اگر نسب ثابت نہیں ہے تو پھر جانوروں کے جیسا حرام بچے ہوں گے. جانوروں کے جیسا کیا ہوں گے؟ حرام بچے ہوں گے. سب حرامی نسل ہوں گے. امانت داری ان کے اندر ذرہ برابر نہیں رہے گی، اور زمین کی جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری خرابیاں اور ان کے اندر لازم آئیں گی. حیوانیت ہو جائے گی وہ بھی ایک طرح کی. اولا محرمات نسبیہ، محرمات مصاہرت اور محرمات رضائیہ اور محرمات اور محسناتیہ، یعنی شوہر والی عورتیں ہوں. ایک نکاح میں اگر کوئی عورت ہے تو وہ دوسرے مردوں پر حرام ہے. ایک مرد کے نکاح میں اگر عورت ہے تو پھر وہ دوسرے مردوں کے لیے حرام ہے. اگر اس کا شوہر مر گیا پھر بھی حرام ہے. 4 مہینے 10 دن تک. کب تک؟ شوہر مرنے کے بعد بھی حرام ہے. کب تک؟ 4 مہینے 10 دن تک. اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کر سکتے. یا اگر کوئی عورت حمل سے ہے، اگر پیٹ سے ہے تو وضع حمل تک، زچگی ہونے تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. شوہر کا معاملہ کیا ہے؟ بیوی مر گئی، ابھی گھر میں جنازہ ہے، دوسرا نکاح دوسری جگہ جا کے کر سکتا ہوں. یہ میں بولے سے بات نہیں ماں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں. ہاں جی، میں تفسیر پڑھا رہا ہوں جی. آپ اس کی تفسیرات دیکھ لیں جی. اگر شوہر بیوی کا انتقال ہونے پر بیوی کو دفن کرنے سے پہلے ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور ہمارے انڈین قانون کے اعتبار سے شوہر دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لو، شریعت کی طرف سے اگر شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ تم اور بھی دوسرے مفتیوں سے بھی پوچھ لینا. امتحان میں سوال آئے تو آپ کو یہی لکھنا پڑے گا. امتحان میں اگر سوال آ گیا، اگر کسی جو ہے سوال بنانے والے نے سوال بنایا تو آپ کو یہی لکھنا پڑے گا کہ انڈین قانون کے حساب سے اگر ہم دوسری بیوی کرنا چاہیں پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، اگر ورنہ شریعت کے اعتبار سے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں اگر شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہے. 4 نکاح کی اجازت اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے اور دوسرے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو ان آیتوں کا ترجمہ بھی دیکھیں، اللہ رب العزت کس طریقے سے کھول کھول کر فرما رہے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتے نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن کو تمہارے باپوں نے نکاح کیا. ان عورتوں سے تم نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، لیکن
تم پہلے کر چکے، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام پہلے نکاح کر لیے تھے اپنی مہندرما سے، مسلمان ہو گئے، لیکن تم نے پرانے زمانے میں ایسا کر بھی لیا، اپنی مہندرما سے نکاح کر بھی لیا، یہ تو بہت بری بات تھی۔ انہو کان فاحشہ، بہت بری بات ہے، بولتے نا فاحشہ عورت، انہو کان فاحشہ، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ومقتا، یہ بہت برا مقام ہے، بہت برا مقام، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ وساء سبیلا، یہ تو برا راستہ ہے، دین کے راستے پر چلنے والے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والے ایسا نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اور حرام ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، اللہ بول رہے ہیں تمہاری مائیں، امہات جمع ہے، تو جمع میں کون کون آئیں گے؟ اپنی سگی ماں آئے گی اور خالہ بھی آئے گی، سگی ماں بھی آئے گی، مہندر ماں بھی آئے گی، اور پھر دودھ پلائی سو ماں بھی آتی ہے، ایک پیدا کری سو ماں، ایک دودھ پلائی سو ماں، اور ایک مہندر ماں، اس لیے جمع کریں۔ تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، سگی بیٹی حرام ہے، مہندر بیٹی بھی حرام ہے، سگی بیٹی بھی حرام ہے اور مہندر بیٹی بھی حرام ہے جی، اور اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، جیسے ماں کا ذکر تھا، ماں بھی حرام، ماں کی ماں نانی بھی حرام، ماں کی ماں نانی بھی حرام۔ وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی حرام ہیں، جو تمہاری سگی بہن ہے وہ بھی حرام ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری جو مہندر بہن ہے وہ بھی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری باپ شریک بہن ہے، باپ شریک بہن جسے اللاتی بولتے، اللاتی بہن، دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، ایسی بہن کو کیا بولتے؟ اللاتی بہن۔ اور ایک ہے اخیافی بہن، دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، باپ الگ الگ ہے، ایک بچہ بچی پہلی جورو کے اور ایک بچہ بچی دوسری جورو کے، اب وہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ اللاتی بہن اخیافی بہن بنیں گے، ایسا۔ ماں شریک اور باپ شریک بہن یہ بھی حرام ہے۔ وہ اماتکم، پھوپیاں، پھوپیاں، ایک سگی پھوپھو ہے اور ایک رضاعت کی طرف سے، اللاتی طرف باپ کی اللاتی بہن، باپ کی دودھ شریک بہن وہ بھی پھوپھو ہوتی ہے، اور باپ کی وہ بہن جو ماں شریک ہے، باپ کی وہ بہن جو باپ شریک ہے، اور وہ بھی اس کے اندر جمع ہے، اور اس لیے کیا بولے؟ جمع لائے اس کو۔ باپ کی باپ شریک بہن وہ بھی پھوپھو ہوتی ہے، باپ کی ماں شریک بہن وہ بھی پھوپھو ہوتی ہے، اور باپ کی دودھ شریک بہن وہ بھی پھوپھو ہوتی ہے، اور باپ کی سگی بہن وہ بھی پھوپھو ہوتی ہے۔ 4 طرح کی پھوپھا 100 برا، 4 طرح کے پھوپھا 100 برا۔ وہ اماتکم، یعنی کہ پھوپھیاں سب جو ہے حرام۔ وہ خالاتکم، اسی طرح سے خالائیں،
خالہ یعنی کہ ماں کے ساتھ، پھپھو کا معاملہ باپ کے ساتھ، خالہ کا معاملہ ماں کے ساتھ، اور ماں کی وہ بہن جو باپ شریک ہے، ماں کی وہ بہن جو ماں شریک ہے، ماں کی وہ بہن جو دودھ شریک ہے، اور ماں کی وہ بہن جو نسب کے اعتبار سے، وہ 4 طرح کی بہنیں جو خالہ ہوتی ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ وہ بنات الاخی، بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، اور بھتیجیوں کے اندر بھی ایسا دودھ شریک، ماں شریک، با شریک اور ماں باپ شریک، یہ 4 قسم کی بھتیجیاں یہ بھی حرام ہیں۔ وہ بنات الاختی، اسی طرح سے بہن کی بیٹیاں، اس میں بھی 4 قسم کے آئیں گے، ماں شریک، باپ شریک، اور اسی طریقے سے اور نسب کے اور دودھ کے۔ اس لیے جمع کے صیغے لائے ہیں، تو یہ سارے اس کے اندر۔ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، اور دودھ شریک بہنیں، جو ماں دودھ پلائی وہ ماں بھی حرام ہو جائے گی۔ باڑے والی عورت تھی، باڑے والی عورت تھی، اور اس کا ہمارے ساتھ پہلے سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن دودھ پلا دیا، دودھ پلانے کی وجہ سے وہ کس میں داخل ہو گئی؟ ماں کے حکم میں داخل ہو گئی، اور وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو عورت دودھ پلائی ہے اور وہ تمہاری آڑے باڑی والی ہے اور پہلے سے ان سے کوئی رشتہ نہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے ان کی بیٹیاں تمہاری بہن بن جائیں گی، ان کی بیٹیاں تمہاری بہن بن جائیں گی۔ وہ امہات نسائکم، تمہاری ساسیں، یہ تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور بیوی کی ماں میں کون کون رہتی؟ بیوی کی وہ ماں جو دودھ پلائی وہ بھی حرام، وہ بھی ساسچ مانی جائے گی، اور بیوی کی مہندر ماں وہ بھی ساسی مانی جائے گی، بیوی کی سگی ماں اور وہ بھی ماں ہی مانی جائے گی، اور اسی طرح سے بیوی کی وہ ماں اور جو اس کے ماں ہونے کے اعتبار سے اللاتی اخیافی، وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ ان کے اوپر حرام ہو جائے، یعنی کہ ساس بھی داماد کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اچھا، اب جو ہے وہ عورتیں جن کو ہم نے پرورش میں رکھا، جن کو ہم نے کس میں رکھا؟ پرورش میں رکھا۔ اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی، تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے، اسی طرح اس کی پوتی نواسی حرام ہو گئی، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یعنی کہ جس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت سے ہم بستری بھی کی، اس عورت سے ہم بستری بھی کی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی بیوی بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا، تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، لیکن نکاح کے بعد اگر شہوت کے ساتھ چھوا تو بھی وہ لڑکیاں حرام ہو جائیں۔ اب جو ہے کسی مصاحبت کی وجہ سے بڑی عمر ہے
دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، یہ آدمی بھی بڈھا چھے بیچارہ، اور شادی کر لیا سن بھی بڈھی چھے، اور اس کو کوئی بچے کوئی نہیں ہے، اور جو ہے اس سے بڈھی کو 2 بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اس نے اس بڈھی عورت کے ساتھ نکاح تو کر لیا، تعلق تو کر لیا، لیکن اور اس کے ساتھ صحبت نہیں کی، شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا، تو دوسرے مرد کے جو اس کی بیٹیاں ہیں اس سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا۔ اگر اس دوسری بیوی سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس سے ہم بستری ہو گئی تو پھر اس کی جو بیٹیاں ہیں جو دوسرے مرد کی وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ اور سمجھ میں ہے؟ جی اللہ ہمیں سمجھا دے۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جی نکاح کرنے کے بعد دوسرا تیسرا نکاح کرنے کے بعد تم نے اور جو ہے ان عورتوں سے جو ہے شہوت کر لی، جن عورتوں سے صحبت کر لی، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں پھر تم پر حرام ہو جائیں گی۔ اگر تم نے ان عورتوں کو شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا، ان عورتوں کو، اور تم نے صحبت بھی نہیں کی، تو پھر وہ بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، اگر تم بعد میں چاہو تو ان سے نکاح کر سکتے۔ فلا جناح علیکم، تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں اور تم اس سے نکاح کر لے سکتے۔ وحلائل ابناؤکم الذین من اصلابکم، بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، کیا فرما رہے اس میں؟ بیٹے کی بیوی سسرے کے لیے حرام ہے، بہو سسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بیٹا سگا بیٹا نہیں، پال لیا سو بیٹا ہے، یہ ایک بچے کو پال لیے اور اس کو شادی کر کے دیے، اگر وہ بچہ مر گیا یا اس بچے نے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو یہ جو سسرا ہے اس عورت سے شادی کر سکتا، وہ سگا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے صلب کا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے پشت سے ہیں، اور وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہے، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ جو پشت سے نہیں ہیں، تمہیں پالنے سو بیٹا ہیں، تو اس وقت میں تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ مسئلہ اس بات میں لیں، اس بات میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور کیا فرماتے ہیں؟ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں اکٹھا مت کرو۔ اگر 2 بہنوں کو کرنے کی صورت اس طرح سے درست ہوگی، ایک بہن کو طلاق دے دیں اور دوسری بہن کا نکاح کر لیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بہن کا انتقال ہو گئے پھر دوسری کو پھر نکاح کر دے، دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، مگر جو پہلے ہو چکا، اگر تم نے پہلے اس طرح سے یہ حرمت والے رشتوں کو تم نے قائم کر لیا پہلے، تو اب اس کو کیا کر لو؟ صحیح کر لو، طلاق دے دو، چھوڑ دو، اس گناہ سے باز آ جاؤ اور ان عمل کو ختم کرو، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع سے لے کر آخر تک یہ سارے رشتوں کی مرد پر کون کون عورتیں حرام ہیں
اور کون کون عورتیں حلال ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا۔ یہ سارے رشتے اس وقت میں کارآمد ہوں گے جب اپنے شوہروں کی 3 4 کم سے کم 2 بیویاں ہوں گی، لیکن ہمارے ملک میں اس کا رواج نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا اگر ہو بھی جاتا ہے، اگر کوئی مرد اگر دوسری شادی کر بھی لیتا ہے اور اپنی بیوی کو رکھ کے، یاد رکھو یہ بات، یاد رکھو میں کیا بول رہا ہوں۔ عورتاں کہیں کر لیا کرتے، کیا اس کا پڑھ کو جاتا ہے؟ اگر تمہیں ایسا بولے تو تمہیں وہ مردوانے بولے نہیں، اللہ کو بولیں تمہیں، یاد رکھو یہ بات۔ تمہیں عورت بحیثیت عورت ہونے کے، اگر تمہیں محلے میں پڑوس میں سگیا میں تمہیں کان تو سنی، ان دوسری شادی کر لیا کرتے ان کو، کیا بولنا تمہیں؟ یہ تفسیر سنے سے اس کو بولنا، یہ تفسیر سنے سے اس کو بولنا، تمہیں اللہ کا حکم تمہارے کو معلوم ہوئے سے اس کو بولنا کہ ہو لے گا اللہ کا حکم ہے، مردانے کو 4 بیویاں کہتے کر لیں دے لے کیا گیا ہے۔ ایسا اگر تمہیں بولے تو یہی بات کے اوپر اللہ تمہارے کو جنت میں بھیج سکتے۔ تم اس بات سے راضی ہو جس بات کا حکم اللہ پیش کری، جس بات کا حکم اللہ نازل کری، جس بات کا حکم اللہ نازل کری اس بات پہ تم راضی ہیں، اس بات سے تم راضی ہیں۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں کہ قرآن کی تفسیر سننا آسان ہے اور اس پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اس میں جو رشتے بیان کیے گئے اور عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ رشتوں کا خیال ہوتا ہے اسلام کے اندر، لیکن کھیڑے گاؤں میں جیسے ہمارا بیتم چرلا ہے کہ اطراف میں جو ہے بمبئی ہے، اسی طرح خاص بیتم چرلا ہے، اسی طرح سیمنٹ نگر ہے، وہاں پر کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پر ہم لوگ بھی پہنچے کہ بہت سی مرتبہ بھئی تم اس رشتے کو ختم کر لو، لیکن پھر بھی نہیں سنے لوگ، جہالت جو ہے اسی طرح سے باقی رکھے، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے۔ کیا بولتے؟ ہمارے بچے بھی ہو گئے کہ 2 بچے ہو گئے، ہمیں کیسا الگ ہونا، اب ہمیں کیسا یہ کرنا، ہمارے بڑے آدمیاں کریں ان کو کیا معلوم نہیں تھا، ایسا بولنے والے بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نفسانی خواہشات بول کے لو کرنے کے اعتبار سے چچا بھتیجی لو کر لیتی، علامان والحفیظ، پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے اطراف میں آتی ہیں۔ یہ جو عورتیں ہیں تفسیر پڑھنے والی، تفسیر سمجھنے والی، رشتوں کے لحاظ کو رکھتے ہوئے اپنے گھر کی بچیوں کو کون محرم مرد ہے اور کون محرم جو ہے بے نامحرم مرد ہے، اور اس کو پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے پرورش کرنا۔ عورتیں ان رشتوں کو سمجھ کر اور اپنے بچیوں کی تربیت کریں گی، تب جا کے اور ان کی پرورش میں ان بچیوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی جو چیزیں اس وقت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے جو بات میں بتایا وہ دھیان کرنے کی، کیا بولے تو اگر کون تو دوسری شادی کر لے آئے، اگر کوئی بھائی کو مرد مر گیا تو دوسری شادی کر لیے، وہ کو معلوم ہوا تو بھی تمہیں کہیں کر لیے گئے 3 بچے ہیں، کیا بچہ پال لیتے رہنا نا، اگر ایسا بولے تو بھی تمہیں جہنم میں جاتے۔ بھائی کو ہو مردوانہ ہو، بھائی کو مرد مرنے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد دوسری شادی کر لیے گا تو اللہ کا حکم ہے لیما انہوں کر لینا ہے، سوچو بول کو بولنا۔ اگر کوئی مردوانہ دوسری شادی کر لے حالانکہ بھائی بیوی زندہ ہے بول کو سنے تو بھی تمہیں کیا بولنا، اللہ کا حکم ہے لیما کر لیں دے۔ ایسا بولے تو تمہیں بچ سکتی۔ اگر تم نے بول دیا کیا پڑھ کو جاتا ہے کہتے، کیا جانے ایک دن آئیں کہتے، اگر ایسا بولے رہے گا تو سمجھ لو تمہیں اللہ کا مقابلہ کرے۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنوں، یہ رشتے اللہ نے اس لیے بتائے ہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، ان رشتوں کو سکھانا بھی ہے، اور رشتوں کو قائم رکھیں گے ہم انسان بنیں گے، جانور پن سے نکل کر انسان پنے میں آ جائیں گے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پوری آیت میں مسائل زیادہ ہیں،
یہ جو میں نے بتایا ہے یہ مختصر ہے، آپ اور بھی دیکھ لیں، اور جو ہے جو چیزیں مجھ سے چھوٹ گئیں اور بھی آپ دوسری تفاسیر میں مطالعہ کر لیں، یہ چیزیں ہمیں روزانہ کام آنے والی ہیں۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ جو بیانات اب ہوئے، جو باتیں اب ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کہنے سننے میں کچھ کمی کوتا یا غلطی بھی ہوئی ہو، اے اللہ اسے ہمیں ٹھیک کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنی ہماری بہنیں یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ صحیح سمجھ کر، صحیح اثر لے کر، اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جمعہ تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں اللہ ان کے قدم قدم کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تیرے قرآن کی محبت میں آتی ہیں، اللہ یہ تیرے قرآن کا علم ہے، اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما۔ اللہ تیری بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کی زندگیوں میں امن عطا فرما۔ اللہ جو بچیاں مدرسے میں پڑھ رہی ہیں اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔